ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کا خلاصہ بیان کریں گے، یعنی پہلے پارے کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہر حافظ قرآن اور ہر وہ مسلمان جو تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے ذہن میں قرآن پاک کے پارے بائی پارے کا خلاصہ رہنا چاہیے، تاکہ قرآن جب تلاوت کی جائے تو اس کا لطف اس کو ملے، اس کا مزہ اس کو ملے۔ جب قرآن پاک کی آیتوں کا پاروں کا خلاصہ ہمارے ذہن و دماغ میں موجود ہوتا ہے، تو پھر جب قرآن حافظ قرآن پڑھتا ہے تو پھر اس کا ایک الگ لطف ملتا ہے۔ تو آئیے ہم پہلا پارہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ پہلا پارہ میں کن کن چیزوں کا بیان ہے، اور کن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے خاص توجہ ڈالی ہے، اور مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے۔ پہلے پارے میں 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات اقسام انسان، یعنی انسان کی کتنی قسمیں ہیں۔ دوسری بات ہے اعجاز قرآن۔ تیسری بات ہے قصہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ بیان کیا ہے۔ چوتھی بات ہے احوال بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کی زندگی کے بارے میں، ان کی لائف اور بایوگرافی کے بارے میں بیان ہے کہ وہ کس صفت کے حامل تھے، وہ کیسے لوگ تھے، کیسی قوم تھی۔ پانچویں بات ہے قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب اقسام انسان جو ہیں وہ کتنے ہیں، تو 3 ہیں۔ نمبر 1 مومنین، نمبر 2 منافقین، اور نمبر 3 کافر۔ مومنین کی پھر 5 صفتیں مذکور ہوئی ہیں قرآن پاک میں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 اقامت صلاۃ، نمبر 3 انفاق یعنی خرچ کرنا، نمبر 4 ایمان بالکتب یعنی کتابوں پر ایمان، نمبر 5 یقین بالآخرت یعنی آخرت کا یقین۔ منافقین کی کئی خصلتیں مذکور ہوئی ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، عدم شعور یعنی بالکل اس کو شعور ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں ہے، قلبی بیماریاں، سفاہت یعنی بیوقوفی، احکام الہی کا مذاق اڑانا، فتنہ اور فساد پھیلانا، جہالت، دلالت، تذبذب یعنی شک میں پڑا رہنا، اور کفار کے بارے میں بتانا کہ ان کے دلوں میں کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ دوسری بات اعجاز قرآن، جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی کلام بنتا ہے، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ تیسری بات جو بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں کا اقرار عدم علم کرنا، یعنی فرشتوں کا اس بات کا اقرار کرنا کہ ہمیں علم نہیں ہے، صرف اللہ کو ہے، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا انکار کرنا، پھر مردود ہو جانا، جنت میں آدم حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا، اور پھر انسان کو خلافت زمین، خلافت ارض عطا ہونا۔ چوتھی بات احوال بنی اسرائیل، یعنی ان کا کفران نعمت، اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت نازل کرنا۔ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا، اور پھر توبہ اور استغفار کرنا۔ تو دوستو یہ پہلے پارے کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے اور پہلا پارے کی تلاوت آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کو بہت لطف ملے گا، بہت مزہ آئے گا قرآن سننے میں، اور ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں یہ محفوظ رکھنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں،
اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے سارے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔